علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. محبوب کریم علیہ السلام نے اعتکاف کا ایک مقصد بیان کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ان راتوں میں شب قدر ہے اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے. حضور نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اس میں شب قدر کو نہ پایا، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں شب قدر کو نہ پایا، تو تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا اور شب قدر کو آپ نے پا لیا. شب قدر کیا ہے؟ فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے، یعنی ایک طرف 1000 مہینوں کی عبادت اور ایک طرف شب قدر کی ایک رات کی عبادت، تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ حضور کی امت پر رب کا احسان ہے. تو حضور نے اس کی تلاش میں یہ اعتکاف فرمایا. تو شب قدر کی تلاش جو ہے نا، تلاش اگر بندے کو مل جائے تو فابیہا پتہ چل جائے، تو فابیہا پھر اس میں خوب گڑ گڑائے، روئے، مانگے خدا سے. اور اگر نہیں بھی ملتی تو 5 راتیں حضور نے متعین فرما دی ہیں. ان 5 میں سے کسی ایک میں شب قدر ضرور آئے، تو ان 5 راتوں کو پھر ضائع بیکار نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ اس میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے. عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے کام میں لگ جائیں. ٹھیک ہے، نوافل پڑھنے ہو نوافل پڑھیں، قرآن کریم پڑھنا ہو، ہر بندہ کم از کم 3 قرآن اعتکاف کے دوران ضرور پڑھے. روزانہ کے 10 پارے، ہر نماز سے پہلے 1 پارہ ہو اور 5 پارے رات کے اندر ہوں. بہت بڑی رات ہے اور بہت بڑا دن ہے، 24 گھنٹے ہیں. تو 3 گھنٹے اگر کوئی قرآن کریم پڑھے گا نا 3 گھنٹے، تو اس میں 10 پارے آرام سے ہو جائیں گے. بالکل سست سے سست رفتار بھی ہو نا 3 گھنٹوں میں 10 پارے بالکل آرام سے ہو جائیں گے. جو سب سے آہستہ پڑھنے والا بندہ ہو تو 3 قرآن کریم یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. اور ہر بندے نے 5000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھنا ہے؟ ادھر اثر کے بعد بیٹھو گے، درس میں فجر کے بعد بیٹھو گے، وہ تسبیح ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ساتھ دل اور زبان چلتی رہے اور عقل، شعور، آنکھیں ادھر متوجہ ہوں. ڈبل کام ہو جائے گا کہ درود شریف بھی پڑھ لو گے اور کچھ نہ کچھ علم کی باتیں بھی ہو جائیں گی، کچھ نہ کچھ سیکھ اور سکھا بھی لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بندہ سیکھے اس پر عمل شروع کر دے. جو بندہ سیکھ کر عمل شروع کر دے وہ علم اس کو یاد رہتا ہے. وہ علم اس کو، جو سیکھے تو صحیح لیکن اس پر عمل نہ کرے تو وہ علم بیکار ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے. تو اس لیے یہ رات کے اندر یہ محنت، جتنا تھوڑا کھائیں گے اتنی کم نیند آئے گی. ٹھیک ہے، جتنا تھوڑا کھائیں گے اتنی پیاس کم لگے گی، اور جتنی پیاس کم لگے گی اتنی نیند کم آئے گی، اور جتنی نیند کم آئے گی اتنا عبادت میں ذوق بڑھے گا. یہ تجربہ کر کے اس دفعہ دیکھ لینا. ٹھیک ہے، تھوڑا کھائیں، تھوڑا سوئیں اور تھوڑا پانی پئیں. ٹھیک ہے، اس سے بندہ کمزور نہیں ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت آئے. تھوڑی کھاؤ گے نا تو خدا تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ جسم کی قوت پوری ہو جائے گی. کھجور سب سے زیادہ قوت والی غذا ہے. جو انسان چند کھجوروں سے افطاری کر لے اس کو اور غذا کی ضرورت نہیں ہے. حکمت اور طب کے نزدیک، علم طب کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ریاضت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا سچا غلام بنائے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آپ کو بھی محبوب کریم علیہ السلام کا سچا غلام بنائے. ٹھیک ہے، حضور کی غلامی بہت بڑی چیز ہے اور یہی انسانی زندگی کی کامیابی ہے. تو یہ چند باتیں عرض کی ہیں. آپ کے دل میں کوئی باتیں ہوں تو وہ آپ ضرور ذکر کریں گے. کسی قسم کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، صبح فجر کے بعد جو درس دیں گے نا اس کے بعد آپ کے مسائل کے جواب بھی دیں گے.
ٹھیک ہے، دن میں رات میں کوئی بھی ذہن میں کسی قسم کے مسائل آئیں، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ فرائض و واجبات سنن مستحبات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہوں، معاشی معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، نکاح و طلاق کے معاملات ہوں، تو سب کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں.